بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 58۔ اس سے پہلے جو بحث چل رہی تھی وہ حروف عاملہ کے اسباق تھے۔ حروف عاملہ کی جو بحث تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں اسماء عاملہ کو، چونکہ عامل کی دو قسمیں تھیں، حروف اور اسماء۔ تو حروف کی بحث ہو گئی ہے، اسماء کی جو بحث ہے وہ یہاں سے شروع کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسماء عاملہ کی کل 11 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسماء شرطیہ بمعنی ان، اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، اسم مضاف، اسم تام اور اسماء کنایہ۔ تو کل ملا کر کے یہ 11 قسمیں ہیں اسماء افعال کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے قسم آئی ہے اسماء شرطیہ بمعنی ان۔ تعریف کیا ہے ان کی؟ اسماء شرطیہ بمعنی ان وہ اسماء ہے جو ان شرطیہ کی طرح دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، جو ان شرطیہ کی طرح دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جیسے ان شرطیہ جو ہے وہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، تو ایسے ہی یہ اسماء بھی دو جملوں پر داخل ہوں گے اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ترکیب میں پہلے جملے کو شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے جملے کو جزا کہا جاتا ہے، جیسا کہ ان شرطیہ کا معاملہ تھا کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، یعنی یہاں پر بھی اسماء شرطیہ بمعنی ان کا وہی معاملہ ہوگا۔ یہ کل ملا کر کے 9 ہے: من، ما، اینا، متا، این، انا، اذما، حیثما، مہما۔ تو یہ کل ملا کر کے 9 اسماء ہو گئے: من، ما، اینا، متا، این، انا، اذما، حیثما، مہما۔ مثالیں سب کی دی ہیں۔ سب سے پہلے آیا ہے من، تو اس کی مثال دی ہے من تضرب اضرب، جس کو تم مارو گے میں ماروں گا۔ دوسرے نمبر پر آیا تھا ما، تو اس کی مثال دی ہے ما تفعل افعل، جو تم کرو گے میں کروں گا۔ تیسرے نمبر پر ہے اینا، اس کی مثال اینا تجلس اجلس، جہاں آپ بیٹھو گے میں بیٹھوں گا۔ چوتھے نمبر پر متا، اس کی مثال متا تقم اقم، جب آپ کھڑے ہوں گے میں کھڑا ہوں گا۔ اس کے بعد آیا تھا جی این، تو این کی مثال دی ہے ایو شیئن ای شیئن تأکل اکل، جو چیز آپ کھائیں گے میں کھاؤں گا۔ یہ ایا کیوں آ رہا ہے، ایون کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجہ بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد میں آیا ہے انا، تو انا تکتب اکتب، جہاں آپ لکھیں گے میں لکھوں گا۔ اس کے بعد آ رہا ہے از، تو ازما، ازما تسافر اسافر، جس وقت آپ سفر کریں گے میں سفر کروں گا۔ اس کے بعد ذکر کیا 8ویں نمبر پر حیثما، مثال دی ہے حیثما تقصد اقصد، جہاں کا آپ ارادہ کریں گے میں ارادہ کروں گا۔ 9ویں نمبر پر دیا تھا مہما، تو اس کی مثال دی ہے مہما تقعد اقعد، جہاں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا۔ تو یہ کل ملا کر کے 9 اسماء ہیں اور 9 کے 9 اسماء کی مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ ترکیب ہم نے ابھی ایک کی بھی نہیں کی ہے، ترکیب یہاں پر آپ کر لیں، یا ترکیب نیچے جو تمرین دی ہے اس تمرین کے ماتحت کر لیں، ایک ہی بات ہے، تقریباً مثالیں بھی ایک جیسی ہیں، بہت کم فرق دونوں کی مثالوں میں دیا گیا ہوگا۔ ترکیب کے لیے کچھ اصول ذہن میں رکھیں۔ اسماء شرطیہ جو ہوتے ہیں، اسماء شرطیہ یہ جو ہوتے ہیں، تھوڑا سا اصول ان کا ذہن میں رکھیں ترکیب کا۔ ان میں سے آپ دیکھیں من، جو پہلے نمبر پر آیا ہے اور دوسرے نمبر پر آیا تھا ما، تو ان دونوں کو لیں، من اور ما۔ اس کے بعد اینا اور متا کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد میں جو 5ویں نمبر پر آیا تھا ایون، تو ان تینوں کو آپ الگ کر لیں۔ پہلے من، ما، ایون، یہ تین جو ہیں ان کو الگ رکھیں اور ان کے متعلق پہلے اصول ذہن میں رکھیں ترکیب کا۔
ان کی ترکیب کیسے ہوتی ہے؟ ان کی ترکیب کا اصول یہ ہے کہ اگر ان کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، اگر اس جملے میں کوئی ضمیر ہے جو ان کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر اس جملے میں کوئی ضمیر ہے جو ان اسماء کی طرف لوٹ رہی ہے، من، ما، ایون، یہ تین جو اسماء ہے، اگر جملے کے اندر ان کے بعد آنے والے جملے کے اندر کوئی ضمیر ہے جو ان کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ ترکیب میں بنتے ہیں پھر مبتدا، تو پھر یہ ترکیب میں مبتدا بنتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے جو جملے ہوں گے وہ شرط و جزا بن کر کے اس کی خبر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک ترکیب تو یہ ہو گئی من، ما اور ایون کی، ایک اصول کہ اگر ان کے بعد آنے والے جملے کے اندر کوئی ضمیر ہو جو ان کی طرف لوٹ رہی ہو تو یہ ترکیب میں مبتدا بنتے ہیں، اور ما بعد جملے ان کی خبر بنتے ہیں۔ جیسے مثال ہم لیتے ہیں یہاں پر جو ہے ضمیر کی مثال انہوں نے نہیں دی ہے بھائی۔ مثال کے طور پر من تضربہ اضربہ، من تضربہ اضربہ، آپ جسے ماریں گے میں ماروں گا، تو یہاں پر آپ تضربہ دیکھیں، آپ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے من کی طرف، یا اضربہ میں بھی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے من کی طرف، تو یہاں پر جو ہے چونکہ ضمیر ہے اس لیے یہاں پر من کو ہم مبتدا بنائیں گے، اور ما بعد تضرب اضرب جو ہے یہ دونوں شرط و جزا سے مل کر کے یہ خبر بن جائے گا من مبتدا کی۔ تو ایک اصول تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اصول ذہن میں رکھیں، اگر ان کے ما بعد جملے میں ان کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر نہیں ہے، یعنی مبتدا کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں من تضرب اضرب، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے کوئی ضمیر ان کی طرف لوٹنے والی نہیں ہے، من میں، ما میں اور ایون میں، تینوں میں یہ ضابطہ ہے، اگر ضمیر لوٹنے والی نہیں ہے تو پھر یہ ترکیب میں مفعول بھی بنتے ہیں، تو یہ ترکیب میں مفعول بھی بنتے ہیں۔ جیسے من تضرب اضرب کے اندر من جو ہے یہ اس میں شرط یہ مفعول بھی بنے گا تضرب کا، تو یہ دو اصول جو ہیں ذہن میں رکھیں، اور ان کے علاوہ من، ما اور ایون کے علاوہ باقی جو اسماء شرطیہ ہیں یہ سب کے سب مفعول فی واقع ہوتے ہیں۔ تو دو ضابطے من، ما، ایون کے لیے، اور باقی اسماء شرطیہ کا صرف ایک ضابطہ کہ وہ ترکیب میں مفعول فی واقع ہوتے ہیں۔ اب آپ ترکیبیں ان کی دیکھیں، اوپر والی مثالوں کی بھی دیکھ لیں۔ من تضرب اضرب، ضمیر کوئی لوٹنے والی نہیں ہے من کی طرف، اس لیے من بن جائے گا مفعول بھی تضرب کا۔ تضرب فعل ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے شرط ہے، اور اضرب فعل ضمیر انا فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے جزا ہے، جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ ما تفعل افعل، جو تم کرو گے وہ کروں گا، ما کے اندر بھی وہی ضابطہ تھا، تفعل افعل کے اندر دیکھیں ان کی طرف لوٹنے والی، ما کی طرف لوٹنے والی تفعل اور افعل میں کوئی ضمیر نہیں ہے، اس لیے ما بن جائے گا مفعول بھی، ما اس میں شرط مفعول بھی بن جائے گا تفعل کا۔ تفعل فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے شرط بن جائے گا، اور افعل بن جائے گا فعل فاعل سے مل کر کے جزا۔ این تجلس اجلس، این مفعول فی واقع ہو جائے گا تجلس کا، اور شرط و جزا بن جائے گا۔ این اس میں شرط ہے مفعول فی، تجلس فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے شرط ہے، اجلس فعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا ہے۔ متی تقم اقم، جب آپ کھڑے ہوں گے میں کھڑا ہوں گا، اس کی ترکیب بھی ایسے ہی کریں گے۔ متی اس میں استفہام مفعول فی، تقم فعل کا، تقم فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے شرط، اقم فعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جزا۔ ای شیء تأکل آکل، یہاں پر دیکھیں ایون آیا ہے، لیکن ایون کا جو ضابطہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر لوٹنے والی ضمیر ہے تو مبتدا، اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر جملے میں نہیں ہے تو مفعول بھی، تو ای شیء اسی لیے یہاں پر منصوب ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کی وجہ بتائیں گے، تو اس کی وجہ اصل یہ ہے منصوب ہونے کی کہ یہاں پر یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جملے کے اندر ان کی طرف لوٹنے، اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر
نہیں ہے، تو ایا شیئن مضاف مضاف الیہ سے ایا شیئن، ایا اس میں شرط مضاف، شیئن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی تاء الفعل کا، تاء الفعل اپنا ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر کے شرط، آق الفعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جزا، ان تکتب اکتب، جہاں آپ لکھو گے میں لکھوں گا، ان اس میں استفہام مفعول فی، تکتب فعل کا، تکتب فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے شرط، اکتب فعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جزا، شرط و جزا سے مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، اذ ما تسافر اسافر، جس وقت آپ سفر کریں گے میں سفر کروں گا، اذ ما اس میں شرط مفعول فی، تسافر فعل کا، تسافر فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے شرط، اسافر فعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جزا، حیثما تقصد اقصد، جہاں کا آپ ارادہ کریں گے میں بھی ارادہ کروں گا، اس کی ترکیب بھی ایسے ہی کر لیں گے ہم، حیثما اس میں شرط مفعول فی تقصد فعل کا، تقصد فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کے شرط، اقصد فعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جزا، شرط و جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ، مہما تقعد اقعد، جہاں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا، مہما اس میں شرط، مہما اس میں شرط مفعول فی، تقعد فعل کا، تقعد فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے شرط، اقعد فعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جزا۔ اب آ جائیں آپ تمرین پر جی، من یکرمنی اکرمہ، آپ یہ دیکھیں یکرمنی اکرمہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے من کی طرف، لہذا من کو بنائیں گے مبتدا، من اس میں شرط مبتدا، یکرم فعل ضمیر انا ضمیر ہوا فاعل، نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے شرط، اکرم فعل ضمیر انا فاعل ہو مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جزا، شرط و جزا سے مل کر کے یہ بن جائے گا جی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا ویسے معنی کے اعتبار سے، من یکثر کلامہ یکثر ملامہ، جس شخص کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس پر ملامت بھی زیادہ ہوگی، مطلب جو زیادہ گفتگو کرتا ہے تو الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے پھر ملامت کا باعث بنتا ہے، من اس میں شرط ہے اور آپ دیکھیں کلامہ ضمیر لوٹ رہی ہے چونکہ اس لیے اس کو بنائیں گے مبتدا، اور یکسر کلامہ فعل فاعل سے مل کر کے شرط، یکسر ملامہ یہ بھی فعل فاعل سے مل کر کے جزا، شرط و جزا سے مل کر کے یہ خبر بن جائے گا من کی، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا یہ۔ اس کے بعد آیا ہے جی میں تشتری اشتری، جو آپ خریدو گے میں خریدوں گا، یہاں پر آپ دیکھیں تشتری کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے لوٹنے والی، اس لیے ما کو ہم ڈائریکٹ بنا دیں گے مفعول بھی تشتری فعل کا، ما اس میں شرط مفعول بھی تشتری کا، تشتری فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ شرط بن جائے گا، اور اشتری فعل فاعل سے مل کر کے یہ جزا بن جائے گا۔ اس کے بعد آیا این یکثر الظلم یضعف العمران، جہاں ظلم زیادہ ہوگا آبادی، یکثری آیا ہے یہاں پر یضعفی ہے جو کسرہ آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ یہ جو ہے جزم اس پر آنا چاہیے تھا، لیکن الساکن اذا حرک بالکسر جو ضابطہ ہے کہ جب ساکن پر حرکت لگائی جائے تو کسرے کی حرکت لگائی جاتی ہے،
تو اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے مکسور ہو گیا ہے۔ بہرحال اینہ جو ہے یہ اس میں شرط ہے اور مفعول فی ہے یکسر کا۔ یکسر فعل، الظلم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے شرط، یضع فی العمران، یضع فعل، العمران فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جزا، شرط و جزا سے مل کر کے جملہ شرطیہ۔ متی اضع العمامہ یعرفونی، جب میں عمامہ رکھوں گا، اتار دوں گا، رکھوں گا ترجمہ کر لیں یا اتار دوں گا ترجمہ کر لیں، دونوں ترجمے ایک ہی ہیں، تو وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے۔ تو متی اس میں شرط، مفعول فی، اضع فعل کا، اضع فعل، اچھا اضعی یہاں پر بھی کسرہ جو ہے اسی وجہ سے آیا ہے، یہ یہاں پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فعل پر کسرہ کیوں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ساکن اذا حرک بالکسر ہے۔ تو اضع فعل، ضمیر فاعل، العمامۃ مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے یہ بن جائے گا شرط، اور یعرفونی، یعرف فعل، ضمیر فاعل، نون وقایہ یا متکلم کی مفعول بھی، فعل فاعل مفعول سے مل کر کے یہ بن جائے گا جزا۔ ای بقعۃ جمیلۃ تقصد اقصد، جس خوبصورت مقام کا تم قصد کرو گے میں بھی قصد کروں گا۔ ایا اس میں شرط جو ہے یہ مضاف ہے، بقعۃ موصوف، جمیلۃ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا تقصد فعل کا۔ تقصد فعل ضمیر انت فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے شرط بن جائے گا، اور اقصد فعل ضمیر انا فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے جزا بن جائے گا۔ حیثما تجد صدیقا وفیہ تجد کنزا نفیسہ، حیثما یہ اس میں استفہام مفعول فی بن جائے گا تجد فعل کا، تجد فعل ضمیر انت فاعل، صدیقا موصوف، وفیا صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول ہوا تجد کا، تجد فعل اپنے فاعل، مفعول فی مفعول بھی سے مل کر کے صدیقا وفیہ مفعول بھی بن جائے گا۔ تو تجد فعل اپنے فاعل اور حیثما مفعول فی اور صدیقا وفیہ مفعول بھی سے مل کر کے یہ بن جائے گا شرط، اور تجد کنزا نفیسہ، تجد فعل ضمیر انت فاعل، کنزا نفیسہ، کنزا موصوف، نفیسا صفت، موصوف صفت سے مل کر کے بن جائے گا مفعول بھی، تجد فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر کے یہ بن جائے گا جی جزا۔